اچھا تو یہ لن یفعل سے شاید محمد مہران صاحب سنا ہے. جی میں نے تو یاد نہیں کی تھی. اچھا تو یہ بھائی محمد ارسلان صاحب سنا ہے. استاد جی لن یفعل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث نفی تاکید بران در فعل مستقبل مجهول. لن يفعل لن يفعل لن يفعل لن تفعل لن تفعل لن يفعلن لن تفعل لن تفعل لن تفعل لن تفعلی لن تفعل لن تفعلن لن افعل لن نفعل. بھائی عطا الرحمن صاحب یہ ترجمے اور صیغے کے ساتھ یہ گردان سنا. تو سبھی کون سے جی لن یفعل والا. لن یہ ایک مرد لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد. لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے. لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. بھائی صیغہ بھی بتائیے بحث بھی بتائیں. اچھا سر اوپر والا میں نہیں پڑھا. جی اوپر والا میں نہیں پڑھا. آپ کی آواز یہ صاف بحث نہیں آ رہی. نفی. اچھا سر یہ نیٹ کا مسئلہ ہے نا آپ سے بارش ہو رہی ہے. اچھا تو یہ گردان سنا ہے اس طرح لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب باس نفی بلند در فعل مستقبل مجهول. لن یفعل نہیں کیا جائے گا وہ دو صیغہ تثنیہ مذکر غائب باس نفی بلند در فعل مستقبل اس طرح سنا ہے. اچھا صیغہ بحث نفی تاکید بلند اور ہے مستقبل معروف واحد مذکر غائب. لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. بحث نفی تاکید بلند فعل مستقبل مجهول. لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد. لن بحث یفعلوا. نفی لن یفعل بحث نفی زید بلندر فعل مستقبل معروف. لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے. بحث نفی زید بلندر فعل مستقبل مجهول. لم یفعل نہیں کیا گیا لم وہ والا کہہ ایک رہے مرد. ہیں، لم والا نہیں لن والا ہے. اچھا لن والا. لم تو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے نا. اچھا لن. لن یفعل جو کل والا گردان تھا وہ. اچھا لن ٹھیک ہے. یہ بھائی اسامہ صاحب سے درخواست ہے اس صفحہ نمبر 15 کو ظاہر کر دے تاکہ گردان کسی کو نظر نہ آئے. تو بھائی افتخار صاحب سنائے لن یفعل سے. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. لن یبغل ہرگز نہیں کیا جائے گا ایک مرد. بس بات نفی صیغہ تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن یبغل نہیں کیے جائیں گے تم دو مرد. لن یبغلوا نہیں کیے جائیں گے تم سب مرد. تم لن نہیں یہ تبغل غائب چل رہے وہ. اچھا جی. ہرگز نہیں کیے جائے گی وہ ایک عورت. لن تبغل ہرگز صیغہ نہیں کیے جائے گی. بحث بھائی اثبات صیغہ اور بحث بھی بتانا. بحث اثبات بلند در فعل مستقبل معروف. صیغہ واحد مؤنث مجہول ہے. غائب مجہول. جی لن تبغل ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت. لن تبغل ہرگز نہیں کیے جائے گی وہ دو عورتیں.
لن یبعلنا ہرگز نہیں کیے جائیں گی وہ سب عورتیں، لن تبعلا ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد واحد مذکر حاضر، لن تبعلا ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد تثنیہ مذکر حاضر، لن تبعلوا ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد جمع مذکر تم سب حاضر، تم صحیح سب متکلم کا مرد، صیغہ چل رہا ہے۔ ابھی حاضر تک لن پورے نہیں ہوئے تو کیسے متکلم تک؟ حاضر لن کیسے؟ تبعلی ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک عورت واحد مؤنث حاضر، جیسے اس بات پہلے مستقبل معروف تاکید بلند، لن تبعلا تثنیہ مؤنث حاضر وہ دو عورتیں نہیں کی جائیں گی، لن تبعلنا نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں، لن ابعلا ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد یا ایک عورت، میں لن ایک مرد ابعلا یا ہرگز، اچھا جی، ہرگز نہیں کیا جائے گا میں ایک مرد یا ایک عورت، لن ابعلا ہرگز نہیں کی جائے گا میں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا دو یا یا سب زیادہ مرد یا مرد یا زیادہ اور جی جی جمع، تو ساتھیوں کو یہ سمجھنا چاہیے گردان سنانے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، جب ترجمے اور صیغے کے ساتھ ہم سناتے ہیں تو اس میں پہلے لفظ بتانا ہوتا ہے، مثلا لن یفعل، پھر ترجمہ کرنا ہوتا ہے، پھر صیغہ بتانا اور آخر میں بحث بتانا، مثلا لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، تو اس طریقے سے پھر آگے چلنا ہوتا ہے، اور اگر صیغہ اچھا نہیں ہے تو پھر سیدھا گردان، تو بعض ساتھی بحث پہلے بتاتے ہیں صیغہ بعد میں، یا ترجمہ کرتے پھر صیغہ چھوڑتے، تو اس کا تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ باقی کچھ اچھا اور الفاظ بھی تھے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان سے بھی نکال لے اسی سمعہ سے اور نصارہ سے اور ضربہ وغیرہ سے، تو شاید آپ لوگوں نے کیا ہوا ہوگا۔ تو ابھی چلتے تیسری گردان کی طرف، جو بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے شروع میں لم آتا ہے، وہ لن تھا شروع میں، اور یہاں شروع میں لم آتا ہے۔ استاد جی، یہ تو تاکید اور جہد میں کیا فرق ہے؟ جہد انکار کو کہتے ہیں، نفی بھی انکار ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن نفی کبھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، کبھی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح ما فعل میں ہے، یا اللہ کے ساتھ جس طرح لا یفعلو میں ہے۔ یہاں جو نفی ہے یہ لا اور ما کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نفی جہد بلم کے ساتھ ہے۔ ایک بات تو یہ، تو آپ بحث نفی چل رہا ہے، وہ نفی کیا ہے؟ وہ جہد والی نفی ہے لم کے ساتھ، در فعل مستقبل معروف۔ فعل مستقبل معروف سے مطلب یہ ہے کہ یہ لم مضارع پر داخل ہوتا ہے، یہ لم ماضی پر داخل نہیں ہوتا، ایک یہ مطلب ہے اس۔ باقی لم کام کیا کرتا ہے؟ تو لم کے لیے بھی ایک لفظی عمل ہے اور ایک معنوی عمل ہے، ایک لفظ میں تبدیلی لاتا ہے، دوسرا معنی میں تبدیلی لاتا ہے۔ لم چونکہ ہمیشہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو لفظ میں تو تبدیلی یہی لاتا ہے، وہ 5 7 2 والا معاملہ ہے، 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے، آخر کو جزم دیتا ہے، اس کو لن نصب دیتا ہے، ان صیغوں کو لم جزم دیتا ہے، یعنی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 صیغے جب ان کے شروع میں لم آ جائے تو آخر میں سکون آئے گا، جزم آئے گا، جیسے لم یفعل یا لم تفعل یا لن افعل یا لن نفعل، ان میں ہے۔ اچھا، اور جو ساتھ ان سے نون اعرابی کرائے گا، لن بھی نون اعرابی گرانے والا ہے، لم بھی نون اعرابی گرانا، اور دو صیغے تو مبنی ہے، اس کو تو لن بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لم بھی نہیں کہہ سکتا، تو لفظی عمل تو اس کا یہ ہے۔
باقی معنوی عمل کیا ہے؟ معنی میں تبدیلی لاتا ہے، تو معنی میں تبدیلی لاتا ہے کہ یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثلا یفعلو فعل مضارع ہے نا، اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جب لم داخل ہو گیا لم یفعل، تو یہ ما فعل کے معنی میں ہے۔ فعل ماضی کے جو نفی ہے نا، ما فعل، اس کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یفعل پہ لم داخل ہو گیا، اب اس میں مضارع کا معنی نہیں ہے، حال کا بھی نہیں ہے، مستقبل کا بھی نہیں ہے، اس میں ماضی کا معنی۔ لم یفعل معنی نہیں کیا اسے ایک مرد نے، جس طرح ما فعل کا معنی ہے کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے، تو لم یفعل کا بھی وہی ترجمہ ہے۔ لم یفعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب باس نفی چاہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم یفعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب باس جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعل نہیں کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب باس نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعلا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب باس نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم یفعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب باس نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعل نہیں کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم یفعلا لم تفعلا نہیں کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعلو نہیں کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعلی نہیں کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعلا نہیں کیا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم تفعلنا نہیں کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر باس نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم افعل نہیں کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم باس نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ لم نفعل نہیں کیا ہم دو مرد یا دو عورتوں یا سب مرد یا سب عورتوں نے، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف۔ استاد جی استاد جی ایک استاد چیز جی ذرا متضاد نظر آ رہی ہے اس میں، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اوپر بحث کر رہے ہیں تو مستقبل معروف کہہ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہیں کیا جو کہ ماضی ہے، اس کا آپس میں کوئی کیا ربط ہوگا؟ یہ مستقبل معروف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ لم ماضی پر داخل نہیں ہوتا، لم مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو اس مضارع کے لیے ہم مستقبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ماضی پر داخل نہیں ہوتا، صرف اس وضاحت کے لیے۔ باقی معنی مستقبل کا نہیں ہوتا، معنی ماضی کا ہوتا ہے۔ حضرت یہ لم ہرگز نہیں ہوگا یا صرف نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں ہرگز نہیں ہے، صرف نہیں ہے۔ اچھا ما اچھا، فعل کا صرف جو نہیں، ترجمہ ہے نا وہی لم یفعل کا ہے۔ صحیح ہے، حضرت ما مطلب اس میں فعل تاکید نہیں ہے، نفی تاکید نہیں ہے تاکید اس میں نہیں حضرت؟ ہے، نہیں سیدھا سادہ نفی ہے، تاکید نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ حضرت حضرت ما فعل اور لم یفعل میں کچھ فرق ہے تھوڑا بہت، یا کوئی فرق نہیں ہے؟ اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو حضرت یہ جو گردان بنی ہے یہ صرف قرآن مجید میں الفاظ کی وجہ سے دو مختلف گردانیں بنی ہیں، کیونکہ جب وہ ما فاعل سے وہ پرپس صرف ہو رہا ہے تو پھر یہاں پہ یہ والی گردان بننا کیا یہ قرآن مجید میں الفاظ کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے؟ اصل میں جو صرف ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ صرف قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہے، حدیث کے ساتھ بھی ہے، بلکہ پوری جو زبان لغت عربی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے صرف کا۔ اب عرب صرف ما فعل استعمال نہیں کرتا، لم یفعل بھی استعمال کرتا ہے۔ جتنے بھی زبانیں ہیں نا، تو ہر زبان کے لیے، ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے چند مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف الفاظ استعمال، کوئی کہتے بیٹھے، کوئی کہتے تشریف رکھے، مختلف الفاظ استعمال ہوتے۔ تو اس طرح پوری لغت عربی، تو اس میں قرآن کے الفاظ بھی آ سکتے ہیں، قرآن میں بھی جگہ بجگہ لم داخل ہوا ہے مضارع پر، اور حدیث میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ عرب جو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی لم یفعل استعمال کرتے ہیں، اس لیے مختلف گردان۔
جی صحیح. اچھا تو اس سے بھی وہی گردانیں یاد کرنی ہے جو آپ لوگوں نے یہ مثلا سمع سے لم یسمع، اور ضرب یضرب سے لم یضرب، اور نصر ینصر سے لم ینصر، اور کرم یکرم سے لم یکرم، اور حسب یحسب سے لم یحسب. یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیشہ لم یفعل نہیں آئے گا. عین کلمے پر کبھی کبھی کسرہ بھی آ سکتا ہے، جس طرح لم یحسب، لم یحسبا، لم یحسبو، لم تحسب، لم تحسبا، لم یحسبنا آخر تک. اور عین کلمے پر کبھی کبھی ضمہ بھی آ سکتا ہے، جس طرح لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا. اور کبھی کبھی کسرہ آ سکتا ہے، لم یضرب، لم یضربا. تو مختلف گردانیں ہوتی ہیں. عین کلمے پر فتحہ اور کسرہ اور ضمہ تینوں آ سکتا ہے مختلف، تو اس لیے مختلف گردانیں یاد کرنی چاہیے اس سے. استاد جی اس میں جہد کا مطلب کیا ہے، یہ جو اس کی گردان میں ہے؟ جہد بلم کا مطلب یہی ہے کہ یہ نفی مضارع پر جو لم ہوتا ہے اس کی وجہ سے. جہد کا معنی ہے انکار کرنا، یہاں اس سے جی مراد استاد جی. نفی ہے. لیکن نفی کبھی استاد جی ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی لم کے ساتھ، تو اس لیے لم کے ساتھ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم جہد بھی استعمال کریں. جی استاد جی استاد یہ جی. اجتنبا جو ہے، اجتنبا فعل ماضی کی گردان کیسے بنے گی؟ اس کی بحث بعد فعل ماضی مجہول. اجتنبا کی استاد جی. اجتنب سے اجتنب آئے گا، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو. فعل ماضی مجہول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ جی استاد جی. یہ اور اجتنب نفی، آئے گا. نفی مجتنب آئے گا. مجتنب، مجتنبا، اور مجہول مجتنبا. جزاک اللہ. حضرت ہم نے آج عربی تکلم میں پڑھا ہے آخذو، جبکہ ہم اس کا جو متکلم کا پڑھ رہے ہیں مضارع میں، اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے. تو جیسے ہاں، افتح، تو یہ آخذو کیا ہے؟ کون سے باب سے یہ بتائیے. آخذو جو ہے نا یہ اصل میں تھا اخذو. یأخذ یأخذان یأخذون تأخذ تأخذان یأخذن تأخذ تأخذان تأخذون تأخذین تأخذان تأخذن أخذ نأخذ، یہ ایسا تھا. لیکن صرف کے کچھ قوانین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر صیغے بدلتے رہتے ہیں، اپنے اصل پر نہیں رہتے. کیونکہ حضرت اس لغت میں عربی حروف فصیح علت زبان ہے، تو اس میں اگر تھوڑی سی صیغہ تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کو آسان بنانے کے لیے قوانین ہوتے ہیں. تو اخذ تھوڑا سا مشکل تھا، تو اس میں قانون چلا ہے، اس قانون کی وجہ سے دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا ہے، تو اخذو سے پھر آخذو بن گیا ہے. اور اخذو بر وزن انصرو، انصرو کی طرح ہے افعلو کے وزن پر. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ. اچھا، کل چند اصطلاحات کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بھائی کاشف صاحب بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ میں بتاؤں جی. جی ضمہ، کسرہ اور فتح کے بارے میں. جی ضمہ یعنی کہ جس حرف پر پیش ہو اس کو ضمہ کہتے ہیں، مضموم. اور ضمہ پیش کو پیش. کہتے ہیں، پیش کو. ہوں. اور فتح زبر کو کہتے ہیں. اور مفتوح اس لفظ کو کہتے ہیں جس پر یعنی کہ زبر ہو. اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. اور اور یہ رفع حرکت اور یعنی کہ نصب اور جر کس کو کہتے ہیں؟ رفع، رفع، نصب، جر. رفع، رفع زبر والا حرف کہلاتا ہے. اچھا اور یہ میں بتاؤں، نصب، حضرت میں بتاؤں. بھائی قیصر عباس صاحب بتائے یہ رفع اور نصب اور جر کیا ہے؟
رفع پیش والے لفظ کو کہتے ہیں پیش والے لفظ کو نصب کیا کہتے ہیں؟ رفع پیش والے لفظ کو تو مضموم کہتے ہیں. صحیح اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. اب یہ بھائی محمد عاکف صاحب بتائیں. جی استاد جی. رفع نصب جر کیا ہے؟ استاد جی رفع زبر، نصب جس کے نیچے زیر ہو، اور جر پیش ہو جس کے اوپر. اچھا چلو آج پھر یہ سن لیں کہ زبر زیر اور پیش اگر مبنی پر آ جائے، مبنی کے آخر پر، تو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. لیکن اگر یہ زبر زیر اور پیش معرب کے آخر پر آ جائیں تو پھر زبر کو نصب کہتے ہیں، اور زیر کو جر کہتے ہیں، اور پیش کو رفع کہتے ہیں. صحیح ہے، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی استاد جی حضرت. دوبارہ کوئی دوہرا ساتھی دیں، بات میسج سمجھ میں نہیں. لکھ کے شیئر کر دیتا کہ ساتھی یاد کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ اور تو نہیں پوچھنا ہے کسی نے؟ تو صحیح ہے. ابھی بات ساتھیوں نماز کے لیے جانا چاہیں گے تو نماز کے لیے جائے، جو ساتھی تکرار کرنا چاہے تو تکرار کر لیں. استاد جی ایک سوال ہے. کوئی ساتھی دہرا دے گا جو استاد جی نے بھی فرمایا تھا؟ جی جی حضرت. مرب کے اوپر جب یہی اعراب آئیں گے تو اس میں لفظ جر زیر کے لیے، نصب زبر کے لیے، اور رفع پیش کے لیے. جب یہ مبنی کی بات آئے گی تو اس میں زیر کے لیے کسرہ، اور جو باقی زبر کے لیے فتح، اور پیش کے لیے ضمہ، یہ الفاظ ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اعراب ایک معرب کے لیے نام مختلف ہے، مبنی کے لیے مختلف. جزاک اللہ خیر. مورب کے لیے یہ زبر کو، زیر کو چر، نصب، جر اور رفع. جر کہیں گے، اور پیش جی کو جر جو ہے زیر، رفع. ہاں جی جی، اور پیش کو رفع کہیں گے، جی جی. اور زبر کو نصب. نصب کہیں گے، اور مبنی پہ فتحہ ضمہ، زبر فتح کو اور ضمہ، کسرہ فتح اور کسرہ. جی جی. کسرہ. یہ نصب سین والا ہے یا سواد والا ہے؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا. ہم بھی آپ ہی کی طرح ہی ہیں. نہیں، یہ بھائی نصب عثمان سواد بول رہا ہے، کے میرے ساتھ کو میرا پتا ہے سواد کے ساتھ ہے نا. یہ سواد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. منصوب ہے نا، جس کے اوپر زبر ہے وہ منصوب سواد ہاں، سے. مورب میں زبر جو ہے وہ نصب ہے، زیر جو ہے وہ جر ہے، اور پیش جر ہے، اور پیش جو ہے رفع ہے. جی جی پیش رفع ہے، اور مبنی میں فتح کسرہ اور ضمہ ہے. فتح کسرہ و ضمہ، بالکل ٹھیک ہے. مورب میں زبر لیکن زیر یہ اصل پیش مسئلہ ہے، ہے نہیں، نصب. اصل مسئلہ رفع جو فتح کسرہ ضمہ یا نصب جر رفع کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مبنی اور مورب کا، اس کی پہچان بہت مشکل ہے، اور جس کو اس کی پہچان آ گئی اس کو سمجھیں عربی آ گئی.